بعض اوقات ہماری زندگیوں کے جلد بازی کے فیصلے جو ہیں نا وہ ہمیں ساری زندگی کی شرمندگی دے دیتے ہیں. مطلب زندگی میں ایک ٹھہراؤ، فیصلوں کے وقت حکمت، دانائی اور شعور، یہ ایک بڑی بات ہے. تو اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر خدا نخواستہ بندے سے کوئی زندگی میں غلطی ہو جائے نا، تو پھر اس غلطی کے موافق ہی اتنی ہی بڑی شرمندگی اور اتنی ہی بڑی معذرت کا انداز بھی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھئی جب ہم ابھی اختلاف کرتے ہیں نا تو چھت پہ چڑھ کے کرتے ہیں، جب پیار کرتے ہیں یا معذرت کرتے ہیں تو چھپنے کی کوشش ہوتی ہے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. یہ مطلب یہ ایک ایسی نکمی بات. تو اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جس درجے کا گناہ ہوتا ہے اس درجے کی معافی مانگنی چاہیے. تو آپ احباب کی خدمت میں اصحاب رسول میں سے ایک جنگ کا واقعہ ہے، اس میں سے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. سماعت کریے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی کہتے ہیں کہ سمعت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، کہ حضرت اسامہ بن زید سے میں نے یہ سنا، یقول بعثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الی الحرقہ، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جنگ کے لیے حرقہ کی طرف بھیجا. اب حرقہ قبیلہ ہے یا جگہ ہے. تو وہ کہتے ہیں فصبحنا القوم فہزمناہم، ہم نے صبح صبح ان پہ حملہ کیا اور ہم نے ان کو شکست دے دی. یعنی قوم وہ شکست کھا گئی اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھیجا ہوا لشکر ان پہ غالب آ گیا. اور جس ہستی کا ذکر آپ کو شروع میں بتایا گیا، اسامہ بن زید، تو محدثین یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس واقعہ میں آپ کی عمر 15 یا 16 سال کی تھی. تو حضرت اسامہ بن زید یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران ایک واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا. وہ یہ ہے وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ رَجُلًا مِّنْهُمْ. وہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک انصاری بھائی، ہم دو تھے، ہمیں ایک آدمی ملا. یہ جنگ کے دوران ایک بندہ قابو آ گیا، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، یعنی مقابل میں ایک آدمی قابو میں آ گیا. فَلَمَّا غَشِينَاهُ، جب ہم نے اس پہ اچھی طرح قابو پا لیا نا، تو لا الہ الا اللہ قال لا الہ الا اللہ قال لا الہ الا اللہ. اب وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا. مطلب یہ تھا کہ بھائی میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، مجھے چھوڑ دو، یا میں کلمہ پڑھ گیا ہوں تو تمہارا مذہب میں نے قبول کر لیا ہے تو میری جان بخشی کر دو. تو آگے حدیث یہ کہتی ہے فکف الانصاری فطعنتہ برمحی حتی قتلتہ. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ وہ انصاری بھائی جو میرے ساتھ تھا وہ تو رک گیا، لیکن میں نے اسے نہ چھوڑا، میں نے اپنے نیزے سے اس کی جان نکال دی، اسے قتل کر دیا، یعنی اسے مار دیا. فلما قدمنا بلغ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. وہ کہتے جب ہم دربار رسالت میں حاضر ہوئے نا، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ بات عرض کی گئی کہ ایسے ایسے ہوا ہے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اسامہ، کیا تو نے اس شخص کو قتل کر دیا جو کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا؟ یعنی جب وہ کہہ رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، کلمے کی پناہ لے رہا تھا، اللہ کے نام کی پناہ لے رہا تھا، تو تیرا کام تھا تو اسے یہ پناہ دے دیتا. اچھا، اب حضرت اسامہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے یہ کہا قلت کان متعوذا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جان بچانے کے لیے، پناہ لینے کے لیے ایسا کر رہا تھا. حالانکہ جان بچانے کے لیے بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا تو اس وقت یہ اجازت تھی کہ بھئی اسے چھوڑ دیا جائے. لیکن حضرت اسامہ کو اس وقت تک اس بات کی صحیح تحقیق نہیں تھی. تو اب آپ عرض کر رہے یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا. حضور پھر بھی اسی بات کو فرمائے جا رہے ہیں اور بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ جلال مبارک میں آئے. اور حدیث یہ کہتی ہے فما زال یکذرھا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بار بار یہ بات دہراتے رہے، بار بار ریپیٹ فرماتے رہے، حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ کاش آج سے پہلے میں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا. مطلب میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی غلطی کر کیسے لی کہ آقا کو جلال دیا میں نے.
کہ میری وجہ سے میرے حبیب آپ کے رخ انور پہ اتنا جلال آیا اور مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں زندگی بھر اس کو یاد رکھتا اور مجھے افسوس ہوتا کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا. یعنی صحابی رسول کا اپنے اس عمل پہ ندامت کرنا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال مبارک کے بعد یہ آرزو کرنا، یہ کتنی نبی پاک سے محبت کی دلیل ہے. اور اس بات پر دلیل ہے کہ آدمی اگر کوئی ایسا کام کر لے تو اس کو شرمندگی بھی اسی درجے کی ہی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. بعض احادیث میں یا اسی حدیث کا کوئی اگلا حصہ بھی بعض روایات میں موجود ہے کہ جس میں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے؟ تو کلمے کی پناہ بڑی ہے، کلمے کا بڑا مقام ہے. تو زندگی میں فیصلے سوچ سمجھ کے کیا کریں. آپ کا بعض اوقات کوئی جلد بازی کا فیصلہ آپ کو کسی شرمندگی کا سامنا کروا سکتا ہے.